اعلان حق ایکٹیویٹی H1 اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی المحترم وعلى آلہ واصحابہ المکرم۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ الحمید فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، شریعت کی تعلیمات اور دین کے احکام و مسائل کے عنوان سے ابتداء اسلام اور تبلیغ اسلام کے آغاز ہی سے اسلام کو پھیلانے اور مضبوط کرنے کی کوششیں اہل اسلام کی طرف سے مسلسل جاری ہیں۔ جیسے ہر دور میں باطل طاقتوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ہر طرف سے نقصان پہنچانے کی ناپاک کوششیں کی، مسلمانوں کو ان کے دین و مذہب، ان کے کلچر و تمدن سے بھٹکانے کی جان توڑ کاوشیں کی، خصوصاً اہل مغرب نے اپنے دن اور رات ایک کر کے ہر جانب سے مسلمانوں کو گھیرنے اور ان کے خلاف سازشیں رچنے کا کام انجام دیا، تو حق و باطل، صحیح اور غلط کو سمجھنے والے بھی ہر زمانے میں اپنی مسلم قوم کو دشمنوں سے اور ان کی چالاکیوں سے باخبر کرتے رہے ہیں، اور کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پوری زمین پر پھیلانے اور عام کرنے کی کامیاب کوشش کرتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک داعیان حق بڑی فکر مندی اور ذمہ داری سے انبیاء کرام کے مشن توحید کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو طریقہ بھی انسٹرکٹیو یعنی کارآمد ہو سکتا تھا، ہر ممکن اس کو اپنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جدید ذرائع ابلاغ ان اہم ترین وسائل میں سے ہیں جو مذہب اسلام کی دعوت کو پھیلانے اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پھیلائی جا رہی غلط تصویروں کو بہتر بنانے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی آج انٹرنیٹ کا استعمال مذہبی تعلیمات کو پھیلانے اور مذہبی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کو تو اہل باطل نے اپنے نظریات پھیلانے کے لیے بہترین آلہ کار بنا رکھا ہے۔ تمام مذہبوں کی کاؤنٹ لیس یعنی لاتعداد ویب سائٹس ہیں جن میں ان کے ریلیجنز کے بارے میں ہر سہولت موجود ہے، اور اسلام دشمن عناصر نے تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھول رکھا ہے۔ نہ معلوم ایسی کتنی ویب سائٹس اور چینلز ہیں جن کا کام ہی اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کو عام کرنا ہے، پوری دنیا میں اسلام کی امیج کو خراب کرنا ہے۔ عام طور سے دشمنان اسلام اپنی مذہبی بات بہت ہی کم کر پاتے ہیں، ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ خاص ہوتا بھی نہیں، مگر وہ اپنی بات منوانے اور اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی تک کا زور لگا دیتے ہیں۔ اپنی ناقص علمی اور کش فہمی کو استعمال کرتے ہوئے ایک کامل و مکمل دین کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کو تو اسلام کے خلاف آگ بھڑکانے کے لیے گویا پیاسا جنگل سمجھ لیا گیا۔ ہر دن نت نئے مسائل لا کر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ کبھی تو نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے جاتے ہیں، کبھی آیت قرآنیہ اور کلمہ طیبہ کو انتہائی نامناسب مقامات پر لکھ کر پھیلایا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں کی اگر بات کی جائے تو یہ تو سب سے آگے ہے۔ کبھی تو مسلم حکمرانوں کے دور میں بنی عمارتوں اور شاہراہوں کے نام تبدیل کرنے کو لے کر خبریں پھیلائی جاتی ہیں، کبھی گھر واپسی اور لو جہاد، اس طرح کے عنوانات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جب جی چاہا NRC CAA کی خبریں چلا کر مسلمانوں کو خوف و ہراس کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جن میں قرآن مجید کے غلط ترجمے اور غلط تفسیریں کی جاتی ہیں، جہاد کا غلط مطلب بتا کر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ کتنے ہی چینلز اور سائٹس ہیں کہ جنہیں دیکھ کر لگتا ہے یہ اسلامی ہے، مگر ان کو چلانے والے یہودی، عیسائی، ہندو یا پھر شیعہ اور قادیانی ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر تعریف کر کے یا بدنام کر کے مشہور کر دیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ چرچا کیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے، تو لوگوں کا جو افیکشن ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے مزید بڑھ جاتا ہے۔ یہی کچھ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات
پیش آتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت جاننے کے لیے لوگ نکلتے ہیں، اسلام کے قریب آتے ہیں اور داخل اسلام ہو جاتے ہیں، اور دنیا کو یہ قول صحیح آئینہ دکھاتا ہے کہ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہو۔ لیکن صرف یہ کافی نہیں، کیونکہ لوگ خود ہی تحقیق کرتے ہیں، اسلامک ہسٹری کو ریڈ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پھر اسلام میں آتے ہیں۔ تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسلام کے پوچلیٹس تو ہم ہیں، خود کے مسلمان ہونے کا پروفیس دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، توحید کے داعی تو ہم ہیں نا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کے کردار و اخلاق کو ایسا بنائیں کہ غیر مسلمین ہم ہی سے متاثر ہوں اور ہمارے قریب آئیں۔ بہرحال انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا آغاز امریکن اور یورپین قوموں کی جانب سے ہوا۔ اس کا استعمال بھی سب سے زیادہ وہی لوگ کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ عیسائی اپنی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہیں۔ چنانچہ ایک رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ پر 60% جو سائٹس ہیں وہ عیسائیوں کی ہیں، جبکہ اونلی 9% مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی ہیں، اس کے علاوہ یہودیوں وغیرہ کی ہیں، اور یہ رپورٹ تقریباً 8 سال پہلے کی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان چند برسوں میں دنیا کے حالات کس قدر تیزی سے بدلے اور بدل رہے ہیں، اور اسلام کے خلاف اب تک زہر اگلنے والی سائٹس میں کس قدر اضافہ ہو چکا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر گزشتہ چند برسوں سے اسلامی چینلز اور پروگرام کا اضافہ ہوا ہے جو قابل تعریف بھی ہیں اور لائق تقلید بھی، مگر صرف یہی کافی نہیں، کیونکہ شریعت اسلامیہ ہمیں جتنی مختصر لگتی ہے وہ اتنی مختصر ہے نہیں، بلکہ وہ بہت طویل ہے، جس کا احاطہ بہت کم وقت میں اور بہت کم کوششوں سے نہیں ہو سکتا۔ فقہ اسلامی کا مشہور قاعدہ ہے کہ جن چیزوں کے بغیر واجب کی ادائیگی ناممکن ہو، ان وسائل و ذرائع کو اختیار کرنا، ان وسائل و ذرائع کو استعمال میں لانا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو علی الاعلان جب دعوت توحید کا حکم ملا تو آپ نے بھی فاران کی چوٹیوں پر چڑھ کر لوگوں کو یا صباحہ کہہ کر پکارا۔ قریش دوڑے دوڑے آئے، جمع ہوئے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک خدا سے روشناس کرایا، دعوت توحید دی۔ پتہ ہے یہ طریقہ خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ سائملٹینیس یعنی بیک وقت بہت سارے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا اس وقت بہترین ذریعہ یہی تھا، جیسے ہمارے لیے انٹرنیٹ ہے، جو ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال میں لایا جائے۔ اس کے علاوہ حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور ان کے میڈیشن کے توسط سے قیامت تک کی نسلوں کو اس پیغام کے ساتھ الوداع کہا تھا کہ جو حاضرین ہیں، جو یہاں موجود ہیں، وہ ان لوگوں کو یعنی جو یہاں موجود نہیں ہیں، جو غائبین ہیں، ان تک خدا کی اس امانت یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پہنچا دیں۔ میدان عرفات کی یہ صدا ہر مسلمان کا مقصد حیات ہے۔ اسلام کی نشر و اشاعت کرنا، اس کے لیے ہر دور میں رائج طریقوں اور جائز وسیلوں کو اختیار کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے 12ویں فقہی سیمینار میں تمام علماء کرام نے یہ متفقہ تجویز پاس کی تھی کہ انٹرنیٹ کا استعمال ایک شرعی، دینی، دعوتی اور اجتماعی فلاح کے ذریعے اور وسیلے کی حیثیت سے جائز ہے اور بعض دفعہ ضروری ہے۔ تو پھر جس پلیٹ فارم کو سب سے زیادہ اسلام کے خلاف استعمال کر کے جہاں دوسرے مذاہب والوں کو اسلام سے بدظن اور متنفر کرنے کی کوششیں جاری ہیں، وہی خود مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات ڈال کر انہیں اپنے ہی مذہب، اپنے ہی دین سے بیزار کرنے کی سازشیں بھی رچی جا رہی ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اسی پلیٹ فارم کو اپنا میدان دعوت بنا لیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنے کے بجائے کیوں نہ بہترین انداز سے اسلام کا دفاع کیا جائے اور ہوش مندی سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے آگے بڑھا جائے۔ اسی کے ساتھ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب کا تعاون کیا جائے اور حوصلہ بڑھایا جائے۔ ایسے نازک دور میں ہر شخص اپنی بساط کے مطابق کوشش کرے، کچھ نہیں کم از کم خود کو ایک اچھا مسلمان بنانے کی ٹھان لے، غیروں سے مرعوب نہ ہو کر اسلام کے ایک ایک حکم کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ ایک مسلمان کے پاس اس کے کردار و اخلاق سے بہتر کوئی مؤثر ہتھیار نہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا مشاہدہ ہمیں یورپین ممالک میں بسنے والے مسلمانوں میں ملے گا، کیونکہ وہاں ہزاروں کی تعداد جو اسلام کے دامن میں پناہ لیتی ہے اور لے رہی ہے، اگر وہ اسلام کا مطالعہ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے
جو وہاں کے مسلمانوں سے متاثر ہو کر اسلام کو اپنا رہے ہیں، لیکن ہم نے خود کو اس لیول پر پہنچا دیا کہ غیر مسلموں سے متاثر ہو کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ ہمیں بات بھی اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک داعی اور مبلغ بنانے کے ساتھ یہ حکم بھی فرمایا جو 14ویں پارے میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 میں ہے کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ مشرکین اور غیر مسلمین کی پرواہ کیے بغیر جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کام کو کر گزریے۔ ان کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے، کیا ریئیکشن لیا جاتا ہے، کیا رد عمل آتا ہے، اس سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ انا کفیناک المستہزئین، آگے اللہ فرماتے ہیں انا کفیناک المستہزئین، یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا کہ جو بھی آپ کے خلاف ہیں، شرارت کرنے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں، ان کے خلاف آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ دراصل یہ آیت قول جمہور کے مطابق ان 5 آدمیوں کے متعلق نازل ہوئی جو داعی اسلام حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے، آپ کا مذاق اڑانے والوں میں آگے آگے رہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانے لگایا یہ بھی سن لیجئے۔ پہلا شخص تھا ولید ابن مغیرہ، 5 لوگ تھے، ان میں سے پہلا شخص تھا ولید ابن مغیرہ۔ اس کا گزر ایک تیر بنانے والے کے پاس سے ہوا تو ایک تیر اس کی لمبی چوڑی چادر سے اٹکا اور ایڑی کی رگ میں جا گھسا، جس سے اس رگ نے کام کرنا بند کر دیا اور یہ ملعون موت کے گھاٹ اتر گیا۔ دوسرا شخص تھا عاص بن وائل، اس کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا جس سے اس کا پاؤں سوج گیا، بس اتنی سی بات پر یہ خبیث بھی موت کے منہ میں پہنچ گیا۔ تیسرا شخص تھا اسود ابن عبد المطلب، اللہ نے اس شریر و لعین کو اندھا ہی کر دیا تھا۔ چوتھے نمبر پر بھی آتا ہے اسود، مگر یہ اسود ابن عبد یغوث ہے۔ اس بیچارے کا کیا بنا وہ بھی سنو۔ اس بے وقوف نے اپنے سر کو خوب درخت سے مارا اور اپنے چہرے کو کانٹے سے چھلنی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو خود اسی کے ہاتھوں سزا دلوائی اور نشان عبرت بنا کر جہنم حاصل کر دیا۔ ایک اور جو 5واں شخص تھا اس کا نام ہے حارث ابن قیس۔ اس پر کیا عذاب آیا؟ اس کے بدن سے پیپ بہنے لگی تھی، اسی حالت میں موت نے آ دبوچا اور اسے دوزخ کا ایندھن بنا ڈالا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ دشمنان دین اور خاص طور سے داعین حق کے دشمنوں کو کنارے لگاتے ہیں اور ان کو سامان عبرت بنا دیتے ہیں، تاکہ ایک ایک انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے جو صرف ایک ہے، اپنی ہی عبادت چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پوری کائنات میری مرضی کے مطابق چلے اور ساری زمین پر میرا قانون چلایا جائے۔ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کی سوچ، فکر اور خیالات صرف اور صرف قرآن کے مطابق ہوں، وہ یہی چاہتا ہے۔ پھر یہی خیالات انسانوں کے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ثابت ہوں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال بھی کہہ گئے تھے کہ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف۔ بہرحال میں ایک دو بات کہہ کر فارغ ہو جاتا ہوں۔ اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی بھی گھر کر چکی ہے، خاص طور سے وہ لوگ اس کا زیادہ شکار ہیں جو کچھ نہ کچھ خدمت دین کے قابل ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سنہرا دور ہم سے بہت پیچھے گزر چکا ہے، اور یہ امت فتنوں کا، بے حیائیوں کا، برائیوں کا شکار ہو چکی ہے۔ اب ہم کیا کر پائیں گے؟ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ تو شریعت سے آزاد رہنے میں ہی عافیت سمجھتا ہے، تو اس طرح کی صورتحال کو دیکھ کر جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ یقیناً ہم سب مسلمان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور علماء سلف کی طرح صحیح طریقے سے نہ تو اسلام کو فالو کر پا رہے ہیں اور نہ ہی اچھے طریقے سے لوگوں کو اسلام سے متعارف کرا پا رہے ہیں، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہمت ہی ہار کر بیٹھ جائے۔ اس طرح تو ہم خود بھی اعمال میں کمزور ہو جائیں گے۔ ذرا سوچو، یہ خراب حالات تو ہر زمانے میں آتے ہیں۔ اگر ہم سے پہلے اکابر و اسلاف اور بزرگان دین نازک حالات اور دشمنوں کی سازشوں سے گھبرا جاتے تو ہم تک یہ کلمہ حق کیسے پہنچتا؟ کیسے ہم حق و باطل میں فرق کر پاتے؟ کیسے پتہ چلتا ہمیں کہ گناہ کیا ہے اور ثواب کن کاموں سے ملتا ہے؟ لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی خوب جزائے خیر دے، جنت میں
اعلیٰ مقامات سے نوازے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد بزرگان امت، داعین حق اور علماء اہل حق کو، کہ جنہوں نے تمام حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مشکلات جھیلی، مگر نہ تو کبھی ملت اسلامیہ کو ظالموں اور کافروں کی سازشوں کا شکار ہونے دیا اور نہ شریعت کو کہیں سے بھی ناقص رہنے دیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج شریعت کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل موجود نہ ہو۔ آج بھی علماء حق اور داعیان توحید کی ایک جماعت ہمارے درمیان موجود ہے جو ہر وقت دعوت توحید کے لیے فکر مند رہتی ہے، امت کی فلاح اور اصلاح کی خاطر راتوں کو رب کے حضور آنسو بہانا اور دن کے اجالوں میں ہر ممکن وسائل اختیار کرنا جن کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے، مگر وہ حضرات جیسی کوشش کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، ویسا پھل، ویسا رزلٹ ان لوگوں کو مل نہیں پاتا۔ کیوں؟ یہ صرف ہماری بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے۔ کاش ہم سب علماء حق اور داعیان توحید کی محنت اور تڑپ کو سمجھیں، ان کا ہر ممکن تعاون کرنے کی کوشش کریں، تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جس قدر تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، کفر و الحاد اور ارتداد کی ہوائیں جو چل رہی ہیں، حالات اور کروٹ لیں تو یہ ہوائیں آندھیوں کی شکل اختیار کر لیں گی۔ ہماری کوششوں سے یہ آندھیاں اگر رکیں گی نہیں تو انشاءاللہ کم ضرور ہو جائیں گی، بس ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ یقین جانو ایک سنہرا دور ہمارا منتظر ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں سخت ترین حالات سے گزرنا ہی ہے، جس کے لیے ہم سب کو مل کر تیاری کرنی ہے اور خود کو مضبوط بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، کہ آپ کا کام صرف لوگوں کو دین کے بعد پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ کیا رد عمل کرتے ہیں، وہ لوگ آپ سے کیا دشمنی کرتے ہیں، وہ لوگ آپ کو کیا سزائیں دیتے ہیں، وعلينا الحساب، تو اس کی ذمہ داری